تنبیہ الغافلین میں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امر بالمعروف، بھلائی کی تبلیغ کے مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے اور دین کی سر بلندی کے لیے ہو، اپنی کوئی ذاتی غرض نہ ہو۔ اگر نیک نیتی ہے، یہ کام اللہ کے لیے ہوگا اور اللہ اس کی مدد کرے گا اور اس راہ میں مشکلات کو دور کرے گا، اور اگر اس کام میں اس کی کوئی اپنی ذاتی غرض شامل ہو گئی تو اسے رسوائی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں اور وہ اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے کلہاڑا اٹھا کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر چل دیا۔ راستے میں شیطان اسے انسانی شکل میں ملا۔ اس نے پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس راستے میں ایک درخت ہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، میں نے عہد کیا ہے کہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر جاؤں گا اور کلہاڑے سے اس درخت کو کاٹ کر پھینک دوں گا، اور آج میں اسی ارادے سے نکلا ہوں۔ شیطان نے اس سے کہا، چھوڑ، دفع کر، تجھے اس کو کاٹ کر پھینک دینے سے کیا ملنا ہے؟ ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ مار پیٹ تک نوبت پہنچ گئی۔ اس شخص نے شیطان کو 3 مرتبہ اٹھا کر زمین پر پٹکا۔ شیطان جب اس پر پورا قابو نہ پا سکا تو اس نے اس شخص سے کہا، تجھے اس درخت کے کاٹنے سے کیا فائدہ ہے؟ اپنے گھر واپس چلا جا، تجھے روزانہ صبح تکیے کے نیچے سے 4 درہم یعنی 4 روپے مل جایا کریں گے، ان سے اپنا گزارا کرنا۔ اس شخص نے شیطان سے پوچھا، تو اس کی ذمہ داری لیتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، ہاں، میں ذمہ دار ہوں۔ اس شخص نے کلہاڑا کندھے پر رکھا اور گدھے پر سوار ہو کر واپس چلا گیا، گویا اپنے جذبہ خدا پرستی کو 4 درہم کے عوض بیچ آیا، اور دوسری صبح سو کر اٹھا، تکیے کے نیچے سے اسے 4 درہم مل گئے۔ مگر یہ سلسلہ 2 یا 3 دن تک چلا، پھر درہم نہ ملنے بند ہو گئے تو وہ کلہاڑا اٹھا کر گدھے پر سوار ہو کر دوبارہ درخت کو کاٹ دینے کے ارادے سے نکل پڑا۔ پھر راستے میں شیطان مل گیا، پوچھا، کدھر جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، اب تو اسے نہیں کاٹ سکتا۔ پہلی مرتبہ جب تو نے اسے کاٹنے کی نیت سے سفر کیا تھا، اس وقت تو یہ کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ اگر تو اس وقت اپنے اسی جذبے پر قائم رہتا اور تو اسے کاٹ سکتا تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت تجھے اس کام سے نہ روک سکتی تھی، مگر اب تو درہم روپے نہ ملنے کی وجہ سے اسے کاٹنے چلا ہے۔ جا، واپس چلا جا، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، یعنی تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص اپنا سا منہ لے کر شرمندہ ہو کر واپس چلا آیا اور اس درخت کو نہ کاٹ سکا جو گمراہی کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔